بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وہ فرعون جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پایا جانے والا فرعون تھا۔ فرعون بدبخت کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا اور اس کی عمر 400 سال تھی۔ اس 400 سال کی عمر میں نہ وہ کبھی بیمار ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آ سکا۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اسی وجہ سے یہودی اس کو قبوس کہا کرتے تھے۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا اور وہاں پر اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بدبختوں کی ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ اگرچہ یہ دونوں ملعون کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے اور ان دنوں شہر میں خربوزوں کی خرید و فروخت کا کام زیادہ تھا، اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا۔ چنانچہ اس وقت اس خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا، میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار میں جا کر فروخت کراؤ۔ جب یہ مال تم دونوں فروخت کر لو گے تو میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دے دوں گا۔ اس وقت خربوزے والے کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو اور میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں اور بازار میں فروخت کراتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ فرعون وہ خربوزے لے کر شہر کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر فرعون نے دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا۔ تو اس وقت دکانداروں نے فرعون سے کہا، ہم تو سودا ادھار پر خریدتے ہیں اور فروخت کرنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں اور یہاں کا یہی دستور ہے۔ چنانچہ دکانداروں کی یہ بات سن کر فرعون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اسی وعدے پر وہ سامان فروخت کر کے واپس چلا آیا۔ واپس آ کر خربوزے کے مالک سے کہا، مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ اتنا بول کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کو کسی اچھے کام کی تلاش تھی جس کی وجہ سے فرعون زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ کما سکے۔ اس کے بعد فرعون بادشاہ مصر کے دربار میں چلا گیا اور اس کی خدمت میں جا کر درخواست پیش کر دی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، میں بہت غریب ہوں اور مجھے کسی کام کی تلاش ہے اور میں کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ برائے مہربانی اپنی سلطنت مصر کے اسی شہر میں بطور فدوی مجھے کوئی کام دے دیا جائے اور اس غلام کو اس جگہ پر مامور فرما کر سرفراز کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے بادشاہ نے کہا کہ تو کون سا کام چاہتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ کی یہ بات سن کر فرعون نے کہا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی دروغی دے دی جائے اور اس کے بدلے میں کچھ رقم فدیے کے طور پر شاہی خزانے میں جمع کروایا کروں گا اور باقی رقم اپنے پاس رکھوں گا اور میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ ہوگا۔ یہ بات سن کر اس وقت کے بادشاہ مصر نے فرعون کو مصر کے قبرستان کی دروغی دے دی۔ چنانچہ اس طرح مصر کے قبرستان کی دروغی ملتے ہی فرعون بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی جا کر قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب کون آئے گا جو اپنے مردے کو قبرستان میں دفن کرے گا۔ ناظرین، اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر میں ایک وبا پھیل گئی جس کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر لاش کے بدلے ان کے وارثوں سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں فرعون کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو گئی اور فرعون امیر ہو گیا۔ اتنا مال و دولت اکٹھا ہو جانے کے بعد فرعون نے سوچا کیوں نہ مصر کے تمام قبرستان کو اپنے انڈر میں کیا جائے، لہٰذا فرعون نے ایسا ہی کیا۔ فرعون نے وقت کے بادشاہ کو بہت سارے پیسے دیے اور مصر کے تمام قبرستان کی دروغی اپنے ذمہ لے لی۔ چنانچہ اس طرح فرعون قبرستان کی دروغی کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سارا روپیہ پیسہ جمع کرواتا اور فرعون کے اس عمل سے بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا اور بادشاہ مصر فرعون کو پیار اور عزت دینے لگا۔ چنانچہ اسی دوران اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اس وقت مصر کا وزیر مر گیا اور چونکہ فرعون اس وقت بادشاہ مصر کا بہت زیادہ قریب بندہ بن چکا تھا، لہٰذا مصر کے بادشاہ نے فرعون ہی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں بد مست ہو گیا اور اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلوا لیا۔ اس وقت فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھ کو خدا مانے اور میری عبادت کرے۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان بہت حیران ہو گیا اور حامان فرعون سے کہنے لگا کہ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کی تمام مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کر۔ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے
اور یہ لوگ کس طرح مجھے اپنا خدا تسلیم کریں گے، کیونکہ اس وقت تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور کس طرح وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر فرعون کو اپنا خدا تسلیم کرتے۔ اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان سے اس کے بارے میں کوئی تدبیر نکالنے کا کہا۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان کچھ دیر کے لیے سوچتا رہا، اور پھر یہ تدبیر نکالی کہ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کی جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مصر کے تمام لوگوں کی تمام تر خواہشات مفت میں پوری کی جائیں، اور ان لوگوں کے تمام تر اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، اور جو لوگ جو چیز بھی حاصل کرنا چاہیں وہ مفت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ بات سن کر اس کی یہ درخواست قبول کر لی، اور 1 سال کے لیے تمام مصریوں کو یہ رعایت فراہم کر دی، اور فرعون نے 1 سال میں ہونے والے تمام تر اخراجات کی رقم حامان کے ہاتھوں بادشاہ کے خزانے سے جمع کروا دی، اور پورے مصر میں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ اس سال خزانہ رعایتوں پر دستیاب ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے تمام تر اخراجات کی رقم بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی ہے، اور مزید 2 سال کے اخراجات کی معافی کے لیے ہم نے دربار اعلیٰ میں درخواست کی ہے، اور وہ بھی قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے، اور مصر کے تمام لوگوں نے فرعون کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کی۔ چنانچہ ادھر مصر کی عوام فرعون کے اس عمل میں بہت خوش تھی، اور ادھر چند دن بعد مصر کا بادشاہ اللہ کے حکم سے اپنی موت آپ مر گیا۔ چنانچہ اس وقت مرنے والے بادشاہ کا کوئی بھی وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہت کو سنبھالتا۔ اس طرح مصر کے بادشاہ کی تدفین کے بعد 3 دن تک عیادت ہوتی رہی، اور چوتھے روز مصر کے تمام لوگ بادشاہ مصر کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ چنانچہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فرعون سے یہ نیکی دیکھی تھی کہ فرعون نے 3 برس کا خزانہ مصر کے لوگوں پر معاف کروایا تھا، اور ان کے اخراجات کا خرچ اپنے پاس سے بادشاہ مصر کو دیا تھا، اسی لیے مصر کے تمام لوگ فرعون کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش تھے۔ فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر مصر کے لوگوں نے بدبخت فرعون کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا، اور اس طرح فرعون بدبخت مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس وقت لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فرعون بہت اچھا انسان ہے اور ہماری رعایا کا بہت اچھا خیال رکھے گا۔ اس طرح جب یہ فرعون مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا تو اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ اب پورے مصر میں ہماری بادشاہی ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر نکالو جس کی وجہ سے مصر کے تمام تر لوگ مجھے خدا ماننے لگیں اور میری عبادت کرنے لگیں۔ اس وقت حامان بدبخت نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ جتنے بھی علماء دین جو تدریس کا کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب دین کی تدریس کو ختم کر دیں، اور لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ تمام لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں اور اپنے دین سے بے خبر ہو جائیں، اور آئندہ آنے والی نسل دین سے بے خبر اور جاہل پیدا ہو۔ چنانچہ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا، اور مصر کے اندر درس و تدریس کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور فرعون نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی شخص مصر میں درس و تدریس نہ کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سنتے ہی درس و تدریس کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور مصر کے لوگوں نے بالکل پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس طرح درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جاہل بن گئے اور علم سے دور ہو گئے، اور اپنے حقیقی خدا اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی بھول گئے۔ اس وقت مصر کے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ جانوروں کی طرح جاہل بن گئے۔ اس وقت فرعون نے تمام مصر کے لوگوں کو یہ حکم جاری کیا کہ مصر کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کو سجدہ کیا کریں اور اس کی پوجا کیا کریں۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم پاتے ہی ایک قوم جو اس وقت کثیر تعداد میں تھی، انہوں نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی، اور یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ اور پھر اس کے بعد فرعون نے مصر میں یہ اعلان کروایا، اور اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے، اور پس لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند۔ ناظرین، اس طرح لوگ کئی سال تک بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے تو اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اپنے گھروں میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجا کی جائے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم ملتے ہی تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ تمام قوم نے بتوں کو توڑ دیا اور فرعون کو پوجنا شروع کر دیا اور فرعون کو خدا ماننے لگے، لیکن قبطی قوم کے علاوہ
कोई दूसरा फिरौन को खुदा नहीं मानता था। कुप्ती कौम वाहिद ऐसी कौम थी जो फिरौन को अपना खुदा मानती थी और बाकी तमाम लोग अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते थे और अल्लाह ताला को खुदा मानते थे। इसी वजह से फिरौन कुप्तियों पर बहुत मेहरबान था और बनी इसराइल के मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म और सितम किया करता था, क्योंकि बनी इसराइल की कौम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दीन पर थी। इसी वजह से तो फिरौन उन पर जुल्म करता था। फिरौन तारीख में वो जालिम बादशाह गुजरा है जिसने खुदाई दावा किया था, जिसकी जुल्म की दास्तानों से तारीख के औराक भरे पड़े हैं। बनी इसराइल को गुलाम बनाकर उन पर बड़े जुल्म ढाए, बांधी और अपनी बीवी हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा पर जुल्म के पहाड़ तोड़कर उनको शहीद कर डाला। आखिरकार अल्लाह ताला ने उसको उसके तकब्बुर के साथ दरियाए नील में गर्क कर दिया, उसकी हुकूमत को नीस्तो नाबूद और तहस नहस कर डाला और रहती दुनिया तक के लिए उसको इबरत का निशान बनाकर ये साबित कर दिया कि तकब्बुर का अंजाम सिर्फ बर्बादी है और तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की चादर है। फिरौन की महल में एक औरत फिरौन की बेटियों के बाल संवारा करती थी। एक बार वो फिरौन की बेटी के बाल संवार रही थी कि उनके हाथ से कंघी नीचे गिर गई। जब वो कंघी उठाने लगी तो उन्होंने अल्लाह का नाम लिया। जब उस बांदी ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लिया तो वो फिरौन की बेटी समझ गई कि ये तो मेरे वालिद को माबूद नहीं मानती बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह पर ईमान रखती है। चुनांचे उस लड़की से पूछा कि क्या तुम मेरे वालिद को खुदा नहीं मानती? उसने कहा कि हरगिज नहीं, मेरा खुदा तो वो है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का परवरदिगार है। जब लड़की ने दो टोक जवाब सुना तो वो उठकर अपने बाप के पास गई और कहने लगी कि आपके महल में आपकी ज़ेरे साया रहने वाली औरत आपको तो खुदा ही नहीं मानती। बेटी की बातें सुनकर फिरौन गुस्से में आ गया। चुनांचे वो कहने लगा कि मैं दरबार में जाकर उस औरत को ऐसी सजा दूंगा कि या तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के रब को अल्लाह कहने से बाज आ जाएगी या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। अब जब फिरौन अपने दरबार में पहुंचा तो उसने उस औरत को अपने पास बुलवाया और कहने लगा कि देखो भाई, तू मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह को अल्लाह कहना छोड़ दो। वो कहने लगी कि हरगिज नहीं। तो उसने उसको बड़ा डराया धमकाया, मगर वो कहने लगी कि अब तुम जो कुछ कर सकते हो कर लो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। उनका ये दलेराना जवाब सुनकर फिरौन ने उसे अपनी अना का मसला बना लिया। चुनांचे फिरौन ने हुक्म दिया कि उसको जमीन पर लिटा दिया जाए, तो उन्हें जमीन पर लिटा दिया गया। फिर हुक्म दिया कि उनके दोनों हाथ पांव में कीलें गाड़ दी जाएं। चुनांचे उनके पांव में कीलें गाड़ दी गई ताकि वो हरकत ना कर सकें। इसी दौरान वजीर आया और उसने फिरौन से कहा कि इसकी एक दूध पीती छोटी सी बच्ची भी है, अगर इसकी बेटी को इसके सामने ही कत्ल कर दो तो ये अपनी ममता से मजबूर होकर आपकी बात मान जाएगी। इसके बाद फिरौन ने उसकी इस दूध पीती बच्ची को घर से बुलवाया, उसे उसके सीने पर लिटा दिया। फिर फिरौन कहने लगा कि मैं तुम्हारी इस बच्ची को तुम्हारे ही सामने कत्ल कर दूंगा। बांदी फिरौन की इतनी बड़ी धमकी सुनकर भी ये कहने लगी कि अब मेरे दिल में इत्मीनान इतना भर चुका है कि मैं अपनी आंखों से बेटी को खून में लथपथ तड़पता तो देख सकती हूँ, मगर मैं अपने ईमान का खून नहीं देख सकती। चुनांचे बांदी के सीने पर ही उसकी मासूम बच्ची की गर्दन काट दी गई। जब वो बच्ची ठंडी हो गई तो फिरौन कहने लगा कि अब हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो वो कहने लगी तू जो मर्जी चाहे कर ले, मैं पीछे नहीं हटूंगी। बिलाखिर उस जालिम ने उसको भी शहीद कर दिया। इसके बाद फिरौन जब हजरत मशाता को शहीद करवा कर अपने घर पहुंचा तो अपनी बीवी हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगा कि आज ये वाकया पेश आया है कि मैंने एक औरत को इबरतनाक सजा दी है। उसकी बीवी ने उसे कहा, अरे तेरा नास हो, तूने एक मासूम बच्ची की जान भी ली और एक बेगुनाह औरत का कत्ल किया। फिरौन कहने लगा कि मैंने उसको इसलिए इबरतनाक सजा दी है कि वो मुझे खुदा नहीं मानती थी। ये सुनकर हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि खुदा तो मैं भी तुझे नहीं मानती, बल्कि तू तो एक आम इंसान है। जब फिरौन ने ये सुना तो हैरान रह गया, क्योंकि उसे हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ी मोहब्बत थी। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने बड़ा हुस्न और जमाल अता किया था। फिरौन ने उन्हें पूरी कौम की औरतों में से चुनकर उनके हुस्न की वजह से अपनी बीवी बनाया था। इस वजह से वो उनसे बड़ी मोहब्बत करता था। चुनांचे फिरौन कहने लगा कि ये तुम कैसी बातें करती हो? वो कहने लगी कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कि तू झूठा है, परवरदिगार तो वही है जिसका पैगाम लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। फिरौन ने यह बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया, लिहाजा कहने लगा कि मैं तुम्हारा भी वही हश्र कराऊंगा जो मैंने मशाता का कराया है। वो कहने लगी तू जो चाहता है कर ले, मेरे साथ मेरा परवरदिगार है। अब मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अपने परवरदिगार को कभी नहीं छोड़ सकती, अलबत्ता तेरी हर चीज को लात मार सकती हूँ। जब उसने ये बातें सुनी तो
وہ پھر دربار آیا اور اس نے پھر سے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے، آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کروا لیا۔ ایک وقت تھا کہ وہ ملکہ تھی، ان کے اشارے پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کیا کرتے تھے، لوگ احترام کی وجہ سے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور آج وہ فرعون کے دربار میں ملزم بن کر کھڑی ہے صرف اللہ کی محبت میں۔ پھر فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ تو اتنے عالیشان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، اور میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا، لیکن میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا، بہتر یہ ہے کہ تو اب بھی باز آ جا اور مجھے خدا مان لے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ میں نے اب ایمان قبول کر لیا ہے، اس لیے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔ اس کے بعد فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر انہیں رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے درمیان بے لباس کر دیں گے تو اس کو کیسے شرم آتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جاؤں، اور عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم اور حیا زیادہ رکھی ہے۔ فرعون نے ان کے جسم سے لباس اتروا دیا اور وہ کیسی صورتحال کا شکار ہوئی، ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف امتحان ہے، لیکن وہ ڈٹی رہی۔ فرعون نے کہا اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اس طرح کا عذاب دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت بھی نگاہیں اس کی میرے محل پر لگی رہیں اور اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل اور خوار ہو کر میں مر رہی ہوں۔ لہٰذا انہیں فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا، ان کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ ہل نہ سکیں۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا اس کے جسم سے کھال اتار دو۔ اس ظالم نے زندہ کے جسم سے کھال اتروا دی، وہ بھی عورت نازک بدن، مگر وہ اس کو برداشت کرتی رہی، انہیں اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی تھی۔ اس طرح ان کے جسم سے کھال کو الگ کر دیا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ ابھی بھی زندہ تھی مگر جسم زخم بن چکا تھا۔ فرعون کا دل اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، چنانچہ وہ کہنے لگا مرچیں لاؤ اور اس کے پورے جسم پر مرچیں چھڑک دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئیں تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس تڑپنے کی حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا مانگی کہ اے اللہ فرعون کا محل سامنے ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی، اسی لیے اے اللہ مجھے اس محل کے بدلے جنت میں تیرے پاس ایک گھر چاہیے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرمائے اور جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنا دیا۔ ناظرین، ماضی میں لوگوں نے کیسی قربانیاں دے کر اپنے ایمان کو بچایا ہے، ظلم کے پہاڑ سہ لیے لیکن ایمان کا سودا نہ کیا، ہر باطل طاقت سے ٹکرا گئے لیکن اللہ کو ناراض نہ کیا۔ آج گئے گزرے دور میں ہم سے بہت چھوٹی قربانی مانگی جاتی ہے۔ کیا ہم اتنے احسان فراموش اور اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھ سکیں؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔